مہدی رضی اللہ عنہ کا لشکر ان کی جانب ایسا کھینچا چلا آئے گا جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کی جانب جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں اور ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں، اور جو جھوٹا ہونے کا دعویٰ کریں گے امام مہدی وہ ان کے بارے میں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے کیسے، ان کے علامات جو حدیث کی روشنی میں ہیں ان کو جو ہے ڈیٹیل سے جو ہے ڈسکس کیے تھے کہ جب وہ علامات جو ہے پائے جائیں تو وہ ہی امام مہدی ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے امام مہدی کے لشکر میں شمولیت کون کرے گا، ان سے بیعت کون لے گا، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت کچھ جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو لوگ ان کے زمانے میں ہو تو ان کے ساتھ ضرور شامل ہو، اگر برف پر گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم ان کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہر حالت میں جو اس کے زمانے میں ہو تو امام مہدی کے ساتھ مل جائے، کیونکہ جو اس کے خلاف ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جائے گا تو وہ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ تو اللہ جو ہے اگر ہم ان کے زمانے میں ہو تو اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے امام مہدی کے لشکر میں جو ہے ان سے بیعت لینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے اس لشکر میں ضرور شامل کرے۔ اچھا، حضرت امام مہدی کے لشکر میں جو ہے شمولیت کون کرے گا، ان سے بیعت کون لے گا، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی حکومت کی موافقت کریں گے اور اسے مستحکم بنائیں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اس گھرانے کے افراد ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند فرما لیا ہے، اور میرے اہل بیت میرے بعد عنقریب ہی آزمائش اور سختی و جلاوطنی کا سامنا کریں گے، یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، بھلائی وہ جو ہے بھلائی یعنی مال مانگیں گے، ان کو نہ دیا جائے گا، پھر وہ قتال کریں گے، انہیں مدد ملے گی، اور جو خزانہ وہ مانگ رہے تھے حاصل ہو جائے گا ان کو، لیکن اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کے حوالے کر دیں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا اس سے پہلے لوگوں نے زمین کو جور و ستم سے بھر رکھا تھا۔ پس تم میں سے جو شخص ان کے زمانے میں ہو تو ان کے ساتھ ضرور شامل ہو، اگر برف پر گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں جو ہے ضرور جو ہے وہ امام مہدی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے لشکر میں جو ہے ضرور جو ہے شامل ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایک خزانہ مراد کعبے کا خزانہ ہے کی خاطر جو ہے 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے، تینوں جو ہے حکمرانوں کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہ ملے گا، پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائی جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا جب تم ان مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جو ہے اختلاف ہو جائے گا، اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے لیکن وہ اسے ناپسند خلافت کو جو ہے وہ ناپسند کریں گے، پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، پھر ایک لشکر شام سے ان کی جانب بھیجا جائے گا، لیکن وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی، ان سے بیعت کریں گی۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا لشکر ان کی جانب ایسا کھینچا چلا آئے گا جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کی جانب جاتی ہیں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بری ہوگی۔ تو جو ہے امام مہدی کا لشکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کے طرف جو ہے اس طرح کھینچا چلے آئے گا جس طرح جو ہے مکھیاں جو ہے اپنی جو ہے ملکہ کے پاس، شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہے اپنی ملکہ کے پاس آتی ہیں۔ تو ان حدیث میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے امام مہدی کے لشکر میں، امام مہدی سے بیعت لے کر ان کے لشکر میں جو ہے شامل ہونے کی تاکید کی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام مہدی کے لشکر کی تعداد، جو ان سے پہلے بیعت کریں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی، جو پہلے ان سے ان کے لشکر میں جو شامل ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے ایک شخص حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے اہل بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 جو ہے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت خلافت کریں گے۔ پھر اس کے بعد عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے۔ اس خلیفہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضہ میں پہنچے گا تو زمین کے اندر جو ہے دنس جائے گا۔ اس کے بعد ایک قریشی نسل جس کی ننیال بنو کلب میں ہوگی یعنی سفیانی چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شکست دے دیں گے۔ تو یہ جو ہے 313 یعنی جو ہے بدر میں جو صحابہ کی تعداد تھی وہ بھی 313 تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بدر کی تعداد کے برابر ہوں گے جو 313 تھی۔ تو 313 افراد جو ہے پہلے امام مہدی سے بیعت لیں گے۔ حضرت محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے حضرت مہدی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لطف کے طور پر فرمایا دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا، اللہ اللہ کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دیں گے جیسے بادل کے مختلف ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں، وہ نہ کسی سے ڈریں گے نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی رابطہ و ضابطہ سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہونے والوں کی تعداد صحابہ بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایسی خاص اور جزوی فضیلت حاصل ہوگی کہ ان سے پہلے والوں کو حاصل نہ ہوئی ہوگی اور نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جس نے طالوت کے ساتھ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں محمد بن الحنفیہ نے مجمع سے پوچھا کہ تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کعبہ کے دونوں ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ان دونوں ستونوں کے درمیان ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو لشکر آئے گا اور زمین میں دنسا دیا جائے گا تو وہ کون سا لشکر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دمشق کے اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص جو ہے خروج کرے گا جس کے عام پیروکار قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے، یہ جنگ کرے گا یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ شاک کر کے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ کیس کے لوگ جو ہے جمع ہوں گے، سفیانی ان سے بھی جنگ کریں گے اور اس کثرت سے لوگوں کو قتل کریں گے کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہیں بچے گی۔ اسی دوران میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حرم میں ظہور ہوگا، سفیانی کو ان کی اطلاع ہوگی تو اپنا ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے بھیجے گا، اس کا لشکر شکست کا جائے گا تو خود پھر جو ہے وہ سفیانی اپنے ہمراہوں کو لے کر چل پڑے گا یہاں تک کہ جب وہ مقام بیضا یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا
تو ان سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور سوائے ایک جو خبر دینے والا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اچھا، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا مشن کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھر دی گئی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم اور زور سے اور سرکشی سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہوں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زمین جو ہے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف جو ہے کفر کا غلبہ ہوگا اور لوگ جو ہے قتل و قتال کریں گے، تو اسی وقت جو ہے پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، حکمران جو ہے ہمارے بالکل سوئے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو ان سے جو ہے اسی طرح جو ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی جو ہے حالات بہت خراب ہوں گے، اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا اور بالکل کفرستان ہوگا، ہر طرف ہی کفاروں کا جو ہے مسلمانوں پہ غلبہ ہوگا، تو اس وقت جو ہے پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر ایک لشکر شام سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھیجا جائے گا۔ لشکر بیضا کے مقام پر زمین میں دنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی، ان سے بیعت کریں گی۔ پھر ایک آدمی اٹھے گا قریش سے جس کی ننیال بنی کلب میں ہوگی، وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اور وہ بنو کلب کا لشکر ہوگا، اور ناکامی ہو اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ مہدی مال غنیمت جو ہے تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری رکھیں گے، اور اسلام پر جو ہے سارے زمین پر جو ہے اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 7 سال تک وہ زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض نے ہشام کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، جبکہ بعض نے کہا ہے کہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ تو اس میں جو ہے میں نے ابھی جو ہے حدیثیں سنائی ہیں وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بیت اور ان کے لشکر کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی خوشحالی اور برکات اور ان کو اللہ جو مقام دے گا اور ان کی عمر، اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے تو ان کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور ہم جو ہے آج کل جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ان پہ بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے مسلمانوں کو کا مددگار ہو۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم امام مہدی جب آئیں گے تو اس وقت جو ہے مسلمان کو عزت ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی۔ لیکن اگر ہم پاسٹ کے زمانے میں دیکھیں، پہلے دیکھیں تو جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، انہوں نے مہدی کا انتظار نہیں کیا تھا، وہ جو ہے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر دیا تھا خود ہی۔ تو امام مہدی جب آئیں گے وہ علم صرف اللہ کو ہے، ابھی اس کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے کہ وہ کب آئیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے اللہ سے کہ اللہ جو ہے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔